قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا تلاوت اور ترجمہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے ہم آغاز کریں گے تلاوت کا، اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے نام کی یہ سورہ مبارکہ ہے، تو کوشش کریں گے ہم اس کو آج تمام کر لیں، اور انشاءاللہ پھر خدا نے زندگی اور مہلت دی تو اگلی دفعہ جب یہاں پر آئیں گے تو آگے سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21، پہلے تلاوت اور پھر حسب معمول انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کیجیے۔ عاد، قوم عاد اور ان کے بھائی سے یہاں مراد اللہ نے جو نبی ان کی طرف بھیجا یعنی حضرت ہود۔ قوم عاد یہ بھی بہت طاقتور لوگ تھے اور بڑا عظیم الشان شہر انہوں نے بسایا تھا، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایسا شہر تھا کہ جس جیسا شہر اس سے پہلے بنا ہی نہیں تھا، یعنی اپنے زمانے کے ترقی یافتہ ترین اور عمارتیں بنانے کے ماہر ترین لوگ تھے۔ سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم شہر جو ستونوں سے بنایا گیا تھا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسا شہر تھا کہ جس کی مثل شہروں میں بنی نہیں تھی۔ تو ان کی طرف جب انہوں نے ترقی کی اور ان کے پاس دنیا کی فراوانی ہو گئی، طاقت کی فراوانی ہو گئی، بڑے مضبوط گھر بن گئے، تو یہ بھی سرکش ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے حضرت ہود کو بھیجا۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ احقاف موجودہ سعودی عرب کے اندر یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ قوم تھی، اور قرآن نے جن قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ قومیں ہیں جن کو مکہ والے جانتے تھے، جن کے قصے اور واقعات عاد کو بھی جانتے تھے، سمود کو بھی جانتے تھے۔ قوم لوط کی بستی جب یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف تو ان کے راستے میں آتی تھی۔ اسی طرح قوم تبع جو یمن میں جن پر عذاب آیا ان کو بھی جانتے تھے، سبع ان کو بھی جانتے تھے، چونکہ جن کو جانتے ہی نہ ہوتے، مثلا اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ مونجو دڑو یا ہڑپا کے عذاب کا ذکر کرتا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے یہ کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ان انبیاء کا زیادہ تر ذکر فرمایا قرآن میں جن کو یہ لوگ جانتے تھے، اور ان بستیوں سے عبرت لینے کا ان کا قصہ بیان کیا جو ان کے سامنے تھی اور یہ جانتے تھے اور دیکھتے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو خبردار کیا، احقاف ویسے کہتے ہیں ریتلی زمین کو، اگرچہ وہ علاقہ ریتلا تھا لیکن جہاں پہ یہ بستے تھے وہاں پر یعنی وہ جنگل میں منگل تھا گویا، جیسے صحرا کے اندر بعض اوقات نخلستان ہوتا ہے، وہاں پہ ہر چیز فراوان ہوتی ہے، ان کے پاس ہر چیز فراوان تھی اور فراوانی میں بجائے شکر کرنے کے سرکش ہو گئے۔ اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں، یعنی حضرت ہود نہ پہلے تھے نہ آخری تھے، پہلے بھی نبی آئے تھے، بعد میں بھی نبی۔
اور انہوں نے کیا خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی ایک دن آنے والا ہے تو مجھے خوف ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو تو تم اس عذاب میں گرفتار ہوگے، لہٰذا میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی وہی آئین توحید ہے جو میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں، اس پر عمل کر۔ اب ان کے سر غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ایک بندہ آ کر، ہم اتنے ترقی یافتہ، ہم اتنے علوم جاننے والے، دنیا نے ایسی ترقی نہیں کی جیسی ہم نے کر لی، ہم سے بڑا کون ہوگا یہاں پر، اور یہ آ کر ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی تو ایسی باتیں کر کے تو چاہتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے اور ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے۔ یہ رسول اللہ کو بھی کہتے تھے۔ کفار مکہ، سرداران مکہ کہتے تھے کہ آپس میں جب بیٹھتے تھے، جو صاحب اقتدار تھے، بڑے تھے مکہ کے، کہتے تھے یہ جو سارا چکر چلا رہا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ خود یہ چودھری بن جائے مکہ کا، یہ ساری چال ہے۔ جیسے کہ بعد میں بھی بعض نے کہا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی نبی آیا تھا، یہ تو بنو ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے سیاست کی تھی اور گیم کھیلی تھی، اور آج ہم نے واپس لے لی۔ تو یہ جو اصل میں خود جس کا محور دنیا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ صاحب اقتدار بھی ہوتا ہے، وہ جو بھی اس کو اپنے اقتدار کے لیے تھریٹ لگتی ہے، خطرناک چیز لگتی ہے، وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے اقتدار اور مال کے نشے کو عقل اپنے دماغ سے دور کر کے اور آرام سے سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ موبائل اگر سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر سچے ہو تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر سچائی ثابت کرنا چاہتے ہو، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ لے آؤ، اصل میں کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو ہم تیار ہیں، ہم نے تمہاری بات تو نہیں ماننی، ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے لے کے آؤ۔ یہ لے کے آنا کیا تھا؟ یعنی تم جھوٹے ہو، جیسے کہتے تھے نا قیامت، اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود نے ان کی باتوں کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے خداوند عالم کا جو رتبہ ہے اور مقام ہے، چاہے تو اپنے نبی کو جو اتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہے یہ خبر دے دے کہ عذاب کب آئے گا ان کا، لیکن حضرت ہود کو نہیں پتہ۔ کیا فرمایا ان کو جواب میں؟ ایسی بات کی کہ جس سے وہ اور کہیں گے اچھا اللہ تیرے کہنے پہ عذاب تو پتہ نہیں بھیجو نہ بھیجو، تجھے بتایا بھی نہیں ہے کب آئے گا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو مثلا کہتا کہ ان کو بتا دو فلان دن ان پر عذاب آئے گا۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل نادان قوم ہو۔ کیونکہ حضرت ہود کو تو معلوم تھا بھئی یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اور ان کی نادانی پر ان کو خبردار کرنے کی کوشش کی کہ میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو اور جو تم باتیں کر رہے ہو اس کا انجام برا ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان کے عذاب کا تذکرہ ہے، توجہ فرمائیے۔ جب ان پر عذاب آیا اللہ نے ان پر ایک ہوا چلائی، اور وہ جب آندھی وہ بادل اٹھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بادل، تو ان دنوں میں بہت عرصہ ہو گیا تھا بارش نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس گھٹا کو دیکھ کر ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو عذاب کی دھمکی دے رہا تھا، یہ دیکھو یہ ہمارے لیے
بارش برسنے کے لیے آ رہی ہے اور اس سے ہماری کھیتیاں اور فصلیں اچھی ہوں گی. تو پھر قرآن کہتا ہے جب وہ جو یہ سمجھ رہے تھے وہ نہیں تھا، جب وہ آ کر گزرا تو ان کی بستیاں تو تھیں، یہ خود نہیں تھے بیچ میں. جن بستیوں پہ اکڑتے تھے وہ بستیاں رہ گئی، خود بیچ سے غائب ہو گئے کہ وہ مرض کرتے. اس کے ذیل میں ایک روایت ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی قرآن سے کس طرح، یعنی خود رسول اللہ کس طرح تاثیر لیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جب بھی مدینہ کی طرف کوئی گھٹا اٹھتی تھی تو روایت کے لفظ یہ کہ رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا رنگ اس طرح کیوں ہو گیا؟ تو فرمایا مجھے خوف ہے کہ جس طرح قوم عاد والوں نے سمجھا تھا یہ تو رحمت بن کے برسنے آ رہا ہے اور تھا اللہ کا عذاب، کہیں ایسا نہ ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے. نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. یعنی ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا. یہ ایک ایسی ہوا تھی، شدید ٹھنڈی ہوا کہ آپ کو پتہ ہے بہت ٹھنڈی ہوا بھی بدن کو جلا کے رکھ دیتی ہے، خشک کر کے اور عجیب کر دیتی ہے. تو یہ جو ہوا تھی ان پر چلی. سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور جب وہ چل کے رکی فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اس کے بعد تو اگر ان کو دیکھتا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے درختوں کے کھوکھلے تنے ہوتے. اور یہ تنے اس لیے کہا چونکہ ان کے قد بت ان کے بہت بڑے بڑے تھے اور بہت مضبوط تھے، جاندار تھے، بہت طاقتور قوم تھی اپنے جسامت کے اعتبار سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے پڑے تھے جیسے درختوں کے کٹے ہوئے تنے کھوکھلے ہو کر پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک لمبی مدت کے لیے وہ ہوا ان پر چلتی رہی. اور جو روایات میں بتایا گیا وہ یہ کہ یہ جب پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ برسنے آ رہا، پھر جب وہ قریب آئی تو ان کے جو چرواہے جانور چلانے کے لیے باہر مثلا نکلے ہوئے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو اڑا کے زمین پر پٹک رہی ہے. تو پھر یہ ڈرے اور بھاگ کے اپنے اس ستونوں والے عمارتوں میں جا کے چھپ گئے. لیکن خدا کے حکم سے وہ ہوا جو تھی ان کے دروازے توڑ کر اندر گھسی اور ان کو اندر سے نکال کر، ان افراد کو اندر سے نکال کر ہوا میں بلند کرتی تھی اور پھر زمین پر ان کو زور سے پٹک کر ساری سوائے حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی پاس ہی تھے، لیکن ان کے لیے وہ باد نسیم کی طرح تھی، آہستہ جیسے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوگی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن جو باقی قوم تھی سرکش جو کہہ رہے تھے لے آؤ اگر سچے ہو، ان کو پٹک کر اور ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا. بستی بچ گئی لیکن رہنے والا کوئی نہ بچا. پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے. نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب، یہ خدا کی طرف سے جواب ہے، یہ ایک ایسا عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، وہ آندھی جس میں ایک دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی. پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. یعنی گویا کہ ٹوٹ پھوٹ گئے، مٹی میں مل گئے. مجرم قوم کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے. عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد گویا کہ مکہ والوں سے اور ہم سب سے، ہر قرآن پڑھنے والے سے بہت اہم خداوند عالم اس سے جو عبرت کا سبق دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے وہ قدرت دی تھی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی.
مکہ والوں تم سے وہ بہت طاقتور تھے، تمہیں وہ قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور قلب عطا کیے تھے، سننے کی طاقتیں، دیکھنے کی طاقت اور غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے انہیں قلب دیے تھے، لیکن تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو نہ ان کی سماعت نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی بصارت نے، اور نہ ان کے قلوب نے، یعنی جن کانوں اور آنکھوں اور قلوب اور عقلوں سے کام لے کے انہوں نے اتنی بڑی عمارت بنا لی تھی اور سرکش ہو گئے تھے اور شہر بسا لیا تھا اور ہماری باتوں کا مذاق، ہمارے نبی کا مذاق بنا رہے تھے، پھر وہ ساری ٹیکنالوجی اور وہ ساری سماعتیں اور بصارتیں اور عقلیں اور تیز تراریاں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی۔ یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم دنیا میں اپنی عقلوں کو اور سماعتوں اور بصارتوں کو، ویسے کہتا ہوں میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، مجھے ہر چیز پتہ ہے، میں فلان بڑا، میرے پاس جدید ترین انفارمیشن اس کام کی میرے پاس ہوتی ہے، اتنے تیز دماغ کام کرواتے ہو دنیا میں، اتنے سنتے ہو باتیں دنیا کی، اتنا کچھ دیکھتے ہو دنیا کا، لیکن جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو سمن بکمن عمیون کی طرح ہو جاتے ہو، اسے سنجیدہ نہیں لیتے ہو۔ تو پھر تم سے پہلے یہ قوم گزر چکی، ان کو بھی ہم نے آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے اور قلب بھی دیے تھے، اور انہوں نے وہ ایسا زبردست شہر بنا دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو پھر وہ کچھ بھی کام نہ آیا، وہ کچھ بھی کام نہ آیا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اسی چیز کے نرغے میں آ گئے، اللہ نے اس عذاب سے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو بار بار پھیرا، شاید وہ لوگ واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ یعنی یہ جو بستیاں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جن میں سے ایک قوم عاد ہے جس کی مثال دی، جیسے ہم تمہیں بار بار سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے صرفنا الآیات، یعنی پھیر پھیر کر، مثالیں دے دے کر ہمارے نبیوں نے ان کو نصیحتیں کی کہ شاید پلٹ آئے، لیکن جب حد سے گزر گئے تو پھر اللہ نے پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے انہیں پکڑا تو وہ کہاں گئے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ان کی، پس انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا جنہیں معبود بنا لیا تھا۔ یعنی یہ قرآن نے یہاں پر بھی، اور پہلے سورہ مبارکہ گزری زمر، وہاں پر بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ کے قرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جن کو انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا، یعنی اللہ معبود ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا۔ قرآن سوال کرتا ہے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ تو کہتے تھے یہ تو ہمیں بچا لیں گے، یہ تو ہمیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہاں گئے وہ؟ انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بلکہ وہ تو ان سے غائب ہی ہو گئے۔ بل ضلوا عنہم، گم ہو گئے، جب ہمارا عذاب آیا تو ایسے تھے جیسے تھے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ بہتان جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، یہ جو مرے پڑے ہیں، تباہ ہو گئے، یہ اس جھوٹ کا انجام ہے، اور جو وہ اپنے پاس سے گھڑا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 کے بعد جنات کے گروہ کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کا ایک گروہ گزرا، انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنی اور اس سے متاثر ہوئے، اور اپنی قوم کی طرف پلٹ کر ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو ہم نے آیات سنی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتی، تو وہ ابھی انشاءاللہ اس آیات میں بیان کر دیا جائے گا۔
اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا، پھیر دیا تاکہ قرآن سنے، پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یعنی جب قرآن کی آیات سنی تو خاموش ہو، آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت تمام ہو گئی تو وہ خبردار کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں اور بعض جنات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں فوراً اثر لے لیتے ہیں، اور برائی کی طرف ان کا جانا مشکل ہوتا ہے، دیر سے کھنچتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل برعکس ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے، بوریت ہوتی ہے ان کو، اچھائی والی محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، برائی کی جہاں رپورٹ ملے جہاز پر بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک اپنی طبیعت انسان بناتا خود ہے، جن محفلوں سے خود کو مانوس کیا ہوتا ہے، اور اللہ نے جو قرآن میں بتایا آپ کئی بار سن چکے، اپنے ہم محفل لوگوں کے ساتھ ہی معشور ہوگا، جن کے ساتھ جو حرکات کرتے تھے اسی کمپنی میں معشور ہوگا، اور جو آپس میں کریں گے وہ قرآن نے بار بار بتایا ہوا۔ جب تلاوت ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، تو وہ خبردار کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ایسے تھے کہ جن کو حضرت موسیٰ کی کتاب کا پتہ تھا اور کسی اور چیز کا نہیں پتہ تھا، مثلا حضرت عیسیٰ کا آیات کا ظاہر یہ کہتا ہے جو موسیٰ کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، گویا کہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اچھا، ان کو کیسے پتہ چلا تصدیق کرنے والی ہے؟ گویا کہ حضرت موسیٰ کی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا ان کو پتہ تھا، تب انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کو پتہ چلا یہ تو انہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ تو وہی ایسی کتاب ہے۔ یعنی جو اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، خدا کی ہدایت کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ جلدی خداوند عالم ان کو توفیق دے دیتا ہے، اور چونکہ ان کی زمینہ پہلے سے ہموار ہوتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، ہدایت کا جو بیج ہے وہ جلدی قبول کر لیتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یعنی تم اگر نہیں مانو گے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر دو اور وہ تم اپنی گرفت میں نہ لے سکے۔ عاجز کرنا یعنی فرض کرے کوئی مجھے سزا دینا چاہتا ہے لیکن میں اتنا سٹرونگ ہو جاؤں یا میں اس کی پہنچ سے اتنا دور چلا جاؤں کہ وہ پھر مجھے پکڑ نہ سکے، مجھ سے بدلہ نہ لے سکے۔ تو یہ لفظ بھی قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے کہ ہم تم لوگ خدا کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور زمین میں اس لیے کہا کیونکہ انسان اور جنات زمین میں رہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا۔ لیس لہ من دونہ اولیاء، اس کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں بنے گا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور جو ان کو خلق کرنے سے عاجز نہیں آیا۔ آپ توجہ کریں، خلق کر کے نہیں تھکا۔ کس نے خلق کیا زمین و آسمان؟ جی اللہ نے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں مثلا مولا علی نے خلق کیا ہے، یہ آیت بھی اس کو رد کرتی ہے صراحت کے ساتھ، ویسے 20 آیات ہے قرآن کی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا اور نہیں تھکا، یعنی خود خلق کیا، کرے کوئی اور تھکے اللہ، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا۔
اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے جس سے کہا تھا زمین آسمان خلق کر، وہ خلق کر کے نہیں تھکا؟ یہ نہیں کہا اللہ نے، غور کیجیے. فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے اور انہیں خلق کر کے نہیں تھکا، عاجز نہیں آیا، تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے رسول اللہ کی، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی نصیحت نہیں سنی یا سنی انسنی کر دی سننے کے باوجود اور قرآن مجید نہیں پڑھتے، حالت خطرناک ہے. چاہے کوئی مولانا حضرات کے پیچھے چلنے والا ہے، چاہے کوئی خطیبوں کے پیچھے چلنے والا ہے، چاہے کوئی خود خطیب ہے، مولانا، جو مرضی ہے، شاعر ہے، جس نے جو قرآن سے کٹا ہوا ہے خطرے میں ہے. جو قرآن سے کٹا ہوا ہے وہ خطرے میں ہے. اور خدا ہمیں توفیق دے، ہم سب کو، آپ کو توفیق دے، سننے والوں کو توفیق دے کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا سورہ یوسف کی آخر میں وہ آیت ہے، آخر میں کہ اے رسول کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے کہ میں اور میرے پیروکار، مجھے فالو کرنے والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس سے باور کیجئے، اسے سننے کا حق یہ ہے کہ انسان شکر کرے خدا کا کہ مجھے مرنے سے پہلے کم از کم توفیق مل گئی ہے، میں ایک دفعہ سن رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر مجھے کوئی پتہ چلے ادھر پیسے اگر لگاؤ، کوئی مجھے رپورٹ بھی لگا یہاں پیسے لگا دو، یہاں قیمتیں بڑھنے والی ہیں، تو جو مجھے پیارے ہوں گے میں ان کو بھی فون کروں گا، کہوں گا یار تیرے پاس پیسے ہیں لگا دے، یا گارنٹی دے رہا ہوں یا تجھے پروفٹ ہوگا، کہیں گے نا. تو اگر مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت اچھا ہے تو مجھے اپنا بچہ پیارا ہے یا نہیں پیارا جس پر میں نے اتنا پیسہ لگا کے اس کو میں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا ہے. مجھے اپنا بچہ پیارا ہے، مجھے اپنی بیوی پیاری ہے، مجھے اپنے رشتہ دار دوست پیارے ہیں جو مجھے میرے قریبی ہیں، جن سے میری دنیا کے رنگ ہیں. انہیں میں کہوں کہ وہی جنوں والا جملہ کہ میں نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو. اب چونکہ آپ ایک بہت مقدار میں الحمدللہ قرآن مجید کی آیات آپ میں سے بہت سارے مومنین سن چکے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے اتنا قرآن مجید سنا ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس پر عمل نہیں کرو، یہ ہے ہی کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، نہیں کیا تو مجرموں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ ہے ہی سارا، یہ ہے ہی سارا عمل. اور بندہ کہے اس کتاب کو ایک ایسی کتاب کی طرح دے دیا جائے، انٹروڈیوس کروایا جائے کہ جس کے بس ورد کرنے ہیں، اس کو 50 دفعہ پڑھو، اس کو 100 دفعہ پڑھو، اس کو زعفران کے پانی سے لکھو، اس کو پتہ نہیں سونے کے پانی سے لکھو، اس کو چاندی سے گزارو، اس کو. عجیب ہے. کہیں دیکھا ہے آپ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ یاسین نازل میں لکھا ہو کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اس سورہ کو سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے گھروں میں لکھے، ہم ان کے رزق میں برکت دے دیں. آئیے کوئی آیت. اے ایمان والو اس قرآن کے تویز بنا کر جہاں جایا کرو وہاں ساتھ رکھا کرو، اس سے بڑی برکت ہو جائے گی. لکھا ہوا اس میں. وہ اٹھا لیا جو خود قرآن کہتا ہے وہ نہیں اٹھایا. یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی توہین ہے اس کتاب کی. اور اللہ تکلف نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے تورات دی تھی انہوں نے تورات نہیں لی، گدھے. ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر قیمتی کتابیں لاد دی جائیں اور وہ اس کو، گدھے کو کیا پتا ہوتا. پھر فرمایا کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب ہر سورہ جمعہ میں سنتے ہیں اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ کون ہے؟ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس ظلم سے مراد لوگوں کے حقوق کھانا نہیں ہے. اس ظلم سے مراد یہ کہ تمہیں اتنی قیمتی کتاب دی تھی تم پڑھتے ہی نہیں. یہ ظلم یہ ہے. اس ظالم قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. اللہ ہدایت کیا کرے؟ اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے، کہتا میں نے تو نہیں لینی اس سے ہدایت. پھر میں کہاں سے ہدایت کروں؟ ایسی ظالم قوم کی میں کہاں سے ہدایت کروں؟ تو میں گزارش کروں، ہر روز نئے نئے ڈرامے سننے کو ملتے ہیں. کوئی کسی معاملے میں اللہ کے شریک بنا رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں اللہ کے ان پاک ترین جنہوں نے ساری عمر توحید کا پیغام دیا کٹ گئے اسی توحید کے راستے میں. اور کچھ لوگ بے شرمی سے چند روپوں کی خاطر اس کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان پر بہتان باندھتے ہیں.
وہی کام کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں شیطان نے ان کی قوم سے کروایا. حضرت عیسیٰ کے نام کو یوز کیا اور کام وہ کروایا جس سے روکنے آئے تھے حضرت عیسیٰ. آج بھی اسی طرح یہ قرآن نے کس سے بیان اس لیے کیے, اللہ جانتا ہے بعد میں یہ ہونے والا ہے. یہ طبقہ پیدا ہوگا خدا کے دین کے بارے میں غیر سنجیدہ طبقہ پیدا, دنیا میں سیریس, دنیا کے معاملات کے بارے میں بہت سنجیدہ, بہت باریک بین, دین کے معاملے میں نان سیریس, دین کے معاملے میں بس جو آ رہا جو جا رہا مجھے کیا پتا, اللہ بہتر جانتا ہے, ثواب لو اور بس. تو لہٰذا خدا نے خبردار کیا, لیکن اس خبردار جس نے کیا ہے اس کے پیغام کو بھی تو ہم پہنچائیں. اگر مجھے سن کے لگتا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے تو مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی تڑپنا چاہیے. مجھے اپنے کسی سے پوچھا, کوئی جاننے والے تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا. کہتی جی نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا اسکول جاتا ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ اسکول جاتا ہے. میں نے کہا اس نے دنیا میں زیادہ رہنا ہے. یا دیکھیں ہماری باتوں میں اور ہمارے عمل میں کتنا تضاد ہے, قول اور عمل میں کتنا تضاد ہے. اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں. تضاد دیکھیں, اسکول جاتا ہے, جی اسکول جاتا ہے بالکل. میں نے کہا اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسکول کے نام پہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو اب وہ ان کو خوشبو آ گئی کہ میں کیا کہنے لگوں. تو کہتی ہیں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے انصاف سے بتائیں. تو بہرحال ان کا جو مزاج تھا انہوں نے کہا کہ میں اس کی لاتیں توڑ دوں گا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ اسکول کے نام پہ, اتنے مہنگے اسکول میں نے داخل کرایا ہوا ہے اور یہ اسکول کے نام پہ باہر اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے تو میں تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں. تو میں نے کہا کہ آپ دنیا کے اس کے فیوچر کے بارے میں اتنے سنجیدہ ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے یہ نہیں جا رہا اسکول میں ریگولر, آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اور آپ کا آخرت پر یہی ایمان ہے. پتہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا جہنمی ہے, واضح فرمایا اللہ نے, قرآن میں بتایا, رسول اللہ علیہ بیت نے بتایا. آپ جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں اس کو, اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہاں نہیں پڑھتا فلاں نان سیریس, خود بھی ایسے تھے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو وہ کہا کہ دین زبان کا ٹیسٹ ہے, جب میٹھا لگے, جتنا میٹھا لگے ٹھیک ہے, جب میٹھا نہ لگے واپس. یہ نہیں ہے. دین ایک مکمل آئین ہے اور یہ قرآن مجید آپ سن رہے ہیں. میں اس لیے اس کی آیات سے ہٹ کر وہ جو بعض لوگ گہرائیوں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا فلسفے لے کے آتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ قرآن سے دور کہیں اور ہی چلے گئے. تو میں اسی آیات سے چپکا رہتا ہوں اور جو اس سے مربوط بات ہے وہ آپ سے کرتا ہوں. اور یہ ایک نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا ایک پریکٹیکل, یہ قرآن تھا جس کی بیس پر ایک وہ عجیب سی قوم تھی اور اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دی. ان کے پاس کہاں سے یہ پوٹینشل آیا تھا؟ اسی قرآن مجید پر ان نقائص کے باوجود پھر بھی انہوں نے کس حد تک ترقی کر لی, اس قدر پاورفل ہے. اور آج ہماری حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی. وجہ یہ کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے اور سنجیدہ ہی نہیں اس کے بارے میں. دنیا کے بارے میں ہم بہت سنجیدہ ہوتے ہیں, دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے. کوئی کمٹمنٹ نہیں ہماری اللہ سے. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور جو ان کے خلق کرنے سے نہیں تھکا, عاجز نہیں آیا, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. جو سب کچھ کر کے نہیں تھکا وہ یہ بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا انکار نہ کرو. ہاں وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, جس دن وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ یعنی آگ دکھا کر, جس کا آج اللہ کے نبی بتا رہے, اس پر پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اب بتاؤ یہ باتیں سچی تھی یا نہیں تھی, یہ حق برحق ہے یا نہیں ہے. وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم, نیک ہو جائیں گے, بڑے نیک ہو جائیں گے. اس وقت کہیں گے بالکل بالکل اللہ کی قسم, رب کی قسم, یہ تو حق ہے. جواب کیا ملے گا؟ کہا جائے گا پھر اب جو تم کفر کیا کرتے تھے, نہیں مانتے تھے ہمارے نبیوں کی بات, اب عذاب کے مزے چکھو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اب چکھو اس کو جو تم بات نہیں مانتے تھے.
پس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. آپ سے پہلے بھی اولو العزم رسول بتایا گیا کہ صاحب شریعت، چونکہ عزم کہتے ہیں بہت بڑے کام، اصل میں عزم ہوتا ہے مضبوط ارادہ سمجھیں، اور مضبوط ارادہ چونکہ بہت بڑے کام کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات بڑے کام کو بھی عزم کہہ دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اے رسول آپ صبر کیجئے، یعنی آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور آگے سے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو کفار کے جملے اور حرکتیں بتائی جاتی ہیں، گویا کہ یہ کس لیے بتائی جا رہی ہے رسول اللہ کو، کہ آپ کی قوم جو کر رہی ہے یہ پہلے بھی ان سے زیادہ طاقتور لوگ کر چکے. پس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کیجئے، ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کیجئے. جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا ایک گھڑی سے یعنی ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے. آج بھی مثلا بعض جو تھوڑے بزرگ عمر کے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپس میں کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا، ابھی کل کی بات ہے، میری داڑھی تازی نکل رہی تھی، مجھے نکل رہی تھی، تمہیں یاد ہے نا کلاس 2 میں فلان واقعہ پیش آیا تھا، گریڈ 3 میں یوں ہوا تھا، یار پتہ ہی نہیں چلا، پلک چھپکنے میں گزر گیا. تو ابھی بھی تو یہ تو پلک چھپکنا تو شکر ابھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی. اور جنہوں نے سارا ہم و غم اس پہ لگا دیا اور واپس آنے کا راستہ بھی قرآن مجید اصلاً کوئی گنجائش ہی نہیں دیتا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو موت کے بعد اپنے امور کی اصلاح کرنے کی اجازت دی جائے گی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. جو ہے اسی دنیا میں انسان نے کرنا. جس دن عذاب کو دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں لگے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. یہ ایک پیغام ہے. پس وہی لوگ ہلاکت میں جائیں گے جو فاسق حدود خدا سے تجاوز کرنے والا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ آغاز سے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تعریف کی گئی، کہا گیا کہ وہ تو بہت ہی نرم تھے اور وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. یہ تعریف ہے ان کی شخصیت میں. انہوں نے جب بیت المقدس میں گئے تھے تو انہوں نے بالکل اپنی لاتوں سے اٹھا کے چیزوں کو پھینکا تھا جو وہ دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور دین میں خرابیاں کرتے تھے، لیکن ان کو تعریف کر دی گئی. رسول اللہ کے نام سے قرآن میں یہ ایک سورہ ہے، مثلا جو نام محمد سے یہ سورہ ہے، اور یہ پوری جہاد کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں، اور جو جہاد میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیتے ان منافقوں کے بارے میں، اور آخر میں جا کر خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں. اور جو یہ کام نہیں کرتے، یعنی 3 کام، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد نہ کرنا، کام چرانا، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کفار کے ساتھ چھپ کے ریلیشن شپس قائم رکھنا، تو یہ حرکتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے، اسی سورہ میں وہ آیت ہے کہ تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. یعنی یہ جو منافق حرکتیں کر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ جہاد میں اس دین کی سربلندی کے کام میں آپ کے ہم رکاب نہیں ہیں اے رسول، اور جو منافق بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے ہیں. اگر یہ قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر یہ سب کام کرتے آپ کے ساتھ، اس قرآن میں اگر غور و فکر کرتے. تو اب توجہ کرنے والی کیا بات ہے کہ اگر یہ منافق بھی قرآن میں غور کرتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. یعنی ایک منافق بھی اگر قرآن کو دیکھے، جیسا کہ آپ کافر قرآن کی تاثیر لے لیتے تھے، کافر پڑھے قرآن، غور کرے،
وہ بھی کر سکتا تو ہی اللہ کہہ رہا ہے نا، کیوں نہیں کرتا؟ منافق بھی قرآن کو پڑھے تو وہ بھی غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن آج کا مسلمان اس سے کہا گیا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن بہت ہائی لیول کا ہے اور تیرے جیسا لو لیول کا بندہ تو قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ لہٰذا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ قرآن مجید بالکل سائیڈ پہ لگا دیا، تویزیں بنانے اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے لکھوانے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے رہ گیا، غور و فکر اور عمل کے لیے قرآن نہیں رہ گیا۔ ان قریب خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم اس کے ساتھ تم نے کیا کھیل بنایا تھا۔ سورہ محمد کا ترجمہ، رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور جنہوں نے، اب یہاں پہ توجہ فرمائیں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے کون سے اعمال تھے، ان کے کون سے اعمال تھے جو ضائع ہو گئے؟ تو یہ اشارہ ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت دینی شروع کی تو کچھ بیچ میں ایسے شامل ہو گئے، لیکن جب اللہ کا نبی بلاتا ہے تو یہ روکنے والوں میں ہوتا ہے، یہ بیچ میں رکھنا ڈالنے والوں میں، رکاوٹیں ڈالنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو ان منافقین نے جو کچھ مومنوں کے ساتھ اچھائیاں بھلائیاں بھی کی، یہ بڑے کام میں جو خرابی کر رہے ہیں پچھلے بھی اللہ ضائع کر دے گا۔ یہ حبط اعمال جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ مجھے معلوم نہیں، اسی ٹور میں، یہ کراچی کی وزٹ میں، میں نے کسی جگہ پر یہ واقعہ سنایا تھا اور یہ واقعہ موجود ہے۔ آیت اللہ دستغیب جن کی گناہان کبیرہ کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، گناہان کبیرہ میں نہیں ہے، ایک اور کتاب میں ہے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی لیکن موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک محلے کے ایک بڑھئی کو جانتا تھا، کارپینٹر کو، نجار جسے کہا جاتا ہے، اس کو میں جانتا تھا۔ تو میں نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت میں کھڑا ہوں اور ایک بہت بڑا اونچا محل بڑا بنا ہوا، تو اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار بجلی گری اس پر اور وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا وہ محل۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے سوال کیا تو مجھے یہ جواب ملا کہ یہ جو محل تھا، یہ وہ جو نجار جس کو میں جانتا تھا یہ اس کا تھا، اور لیکن اس نے ایک حرکت ایسی کی ہے کہ خداوند عالم نے اس کو ضائع کر دی، ختم کر دی۔ یعنی ہمارے اعمال بناتے بھی ہیں جنت کو اور خراب بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں صبح جیسے ہی بیدار ہوا میں اس کے پاس گیا، اس کی دکان پر، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے رات کو کیا کام کیا، تو نے رات کو ایسا کون سا گناہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اتنا خوبصورت محل تھا جس کو میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور بجلی گری اور وہ ضائع ہو گیا، اور مجھے بتا تو نے رات کو کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو اپنی ماں کو مارا ہے۔ کہتا ہے میں نے رات کو اپنی ماں پر، میری بوڑھی ماں، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے کسی مسئلے میں، اور تو آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، خدا نے تیری جنت خراب کر دی۔ تو یہ جو انسان کے اعمال ہیں یہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا خدا اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، یا جنت میں ایک پرندہ پیدا کر دیتا ہے جو سبحان اللہ کہتا رہتا ہے اس کی جگہ پر۔ تو ایک کوئی صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو پھر باغات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوں گے، لیکن یہ خیال رکھنا ان باغات کو اپنی کسی حرکت سے آگ مت لگانا، اپنی کسی حرکت سے ان کو آگ مت لگا دینا۔ تو سب سے خوبصورت جو طریقہ ہے انسان کے لیے جو اہل بیت اطہار نے بیان کیا کہ ہر وقت رحمت خدا کی امید اور عذاب خدا کا خوف برابر لے کر انسان چلے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میں تو بچ گیا، میں تو کنفرم میری جنت ہوگی۔ جو یہ سمجھتا ہے میری جنت کنفرم ہے، اور جس نے مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ نے جناب میرے درس میں شرکت کی ہے اور آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ کی جنت کنفرم ہے، میں نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اللہ پہ جھوٹ بول کر، آپ کا بیڑا بھی غرق کر۔
اور یہ بیڑا گھر ہماری قوم کا ٹکا کے کر رہے ہیں مال خور لوگ جو بیچتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تمہاری جنت کنفرم۔ اب جس کی جنت کنفرم ہے وہ پھر وہ بھیڑیا بن جائے، وہ درندہ بن جائے، وہ جانور بن جائے، جو مرضی بن جائے، جنت کنفرم ہے۔ وہ بھیڑیا ہے تو بھی جنت میں جائے گا، وہ درندہ ہے تو بھی جنت میں جائے گا، وہ لوگوں کو لوٹ لے تو بھی جنت میں جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے تیری جنت کنفرم، کیونکہ ہم علیم بذات الصدور نہیں ہیں۔ کتنے لوگ تھے رسول اللہ کے دور میں جو کلمہ پڑھ کے اور بڑے رسول پاک کی محفلوں میں بیٹھتے تھے پکے جہنمی، لیکن ان کو مسلمان کہتے، رسول اللہ بھی ان کو مسلمان کہتے تھے، کیونکہ ظاہر میں جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوتا۔ ہمیشہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں عذاب خدا سے بس اب مجھے نہیں ہونا، میں بچ گیا۔ اگر سمجھتا ہے تو اللہ نے یہ حرکت یہودیوں کی بتائی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اول تو جائیں گے ہی نہیں، جنت صرف ہماری ہے، اور اگر گئے بھی تو کچھ عرصہ ہم وہاں پہ رہیں گے۔ اور آج تقریباً ملتی جلتی بات عام ہو گئی، اسی طرح کی بات عام ہوئی ہے ہمارے درمیان۔ اور یہ اس طرح دین بتایا جانا انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی جرت پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم تو پکے بخشے ہوئے ہیں، چلو کچھ کر بھی لو تو مسئلہ نہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجائے لائے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے۔ صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے جو یعنی رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یعنی ادھر سے جنہوں نے رائے حق سے روکا ان کے پچھلے بھی ضائع کر دیے، اور ادھر سے جنہوں نے کیے اللہ نے ان کی غلطیاں بھی معاف کر دی۔ یعنی دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے افیکٹ رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے باطل کی پیروی کی، یعنی باطل کو فالو کیا، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے سے روکو گے اپنے پچھلے بھی کام خراب کر لو گے، اور اگر اللہ کے راستے پہ چلو گے اللہ تمہاری کمیاں بیشیاں بھی معاف کر دے گا، تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ اس طرح خدا مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ حق کے پیچھے چلنا غلطیاں معاف کروا دیتا ہے، اور باطل کے پیچھے جانا پچھلی نیکیاں بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب میدان جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کفار سے تمہارا سامنا ہو جائے۔ اب یاد رکھیے گا اس آیت کو کوئی نکال لے اس کے سیاق و سباق سے اور یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کہے قرآن مجید تو بڑا شدت پسند اور بڑا ٹیررسٹ اور بڑے دہشت گرد اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان آیات میں سے ہے لیکن یہ ہے کہاں کی کہ جب دشمن نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں پہ دنیا کا امن پسند سے امن پسند بھی نہیں کہے گا دشمن کو یہ لو میں اور میرے باقی لوگ کھڑے ہیں مجھے گولی مارو، لیکن میں نہیں گولی ماروں گا۔ تو وہاں پہ لڑتے ہیں، وہاں پہ لڑنے والا ہی مرد گنا جاتا ہے، بھاگ جانے والے اور نہ لڑنے والے وہ نامرد ہوتے ہیں۔ بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو باقی بچنے والوں کو مضبوطی سے باندھ دو، قید کر دو۔ اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تاکہ لڑائی تھم جائے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ دشمن کہ جو آ گیا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، پہلا کام تو یہ ہے کہ تم بھی مارو ان کو، تم بھی مارو ان کو تاکہ انہیں بھی تمہارا پتہ چل جائے کہ یہ کیسے۔ اور جو بچ جائیں، یعنی مارنے سے پہلے قیدی نہیں بنانا، چونکہ وہ تمہیں مارنے آئے تھے، تم ان کو مارو اور جو بچ جائیں انہیں قیدی بناؤ۔ جب قیدی بنا لو، قیدی بنانے کے بعد اب دیکھو کہ اگر کسی کو چھوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، چھوڑنا مصلحت ہے تو اس پہ احسان کر کے چھوڑ دو، اور
کسی سے جرمانہ لے کر جنگی جو فدیہ ہوتا ہے تب چھوڑتے ہیں وہ لے کے چھوڑنا ہے، یہ اب تمہارے اوپر ہے۔ اور لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہو، یہ ساری باتیں کس ہدف کو اچیو کریں کہ تم سے جنگ نہ لڑ سکے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ مثلا اچانک فرض کریں وہ آ گئے اور کوئی ایسا ہمارا داؤ لگ گیا کہ ہم نے قیدی بنا لیا، لیکن وہ جائیں گے پھر طاقتور جائے، کہا پھر پہلے ان کو مارو تاکہ وہ کمزور پڑ جائے، اور تم سے جنگ لڑنے کی طاقت ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے۔ تمہارے ان کو اسی حالت میں نہ چھوڑو کہ وہ چلے جائے، دوبارہ تیاری کر کے آ جائے۔ قیدی بناؤ، قیدی بنانے کے بعد احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو جہاں پہ وہ کرو، ورنہ فدیہ لے کے چھوڑو، یہاں تک کہ جنگ اپنے وزن گرا دے، یعنی جنگ پھر وہ نہ کرے تمہارے ساتھ، جنگ رک جائے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو پورا سبق سکھاؤ ان کو، پوری عبرت دو ان کو کہ پھر وہ تمہارے پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے۔ اللہ چاہتا خود مار دیتا ان کو، لیکن خدا آزماتا ہے کہ کتنے ثابت قدم اللہ کے حکم پر جہاد کرنے والے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ انہیں رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شہادت کے بعد کون سی رہنمائی ہونی ہے؟ وہ ہدایت کا ہم جب معنی بیان پہلے بھی کر چکے ہیں کئی دفعہ، جو آخری درجہ ہدایت کا رہنمائی وہ کہ قیامت کے دن جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، جنتیوں کی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے کر جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب کا تقوی رکھتے تھے دنیا میں، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے رکھوالے داروغہ جو وہاں مامور ہوں گے وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلام ہے اللہ کی طرف سے، آج تم ہر کمی بیشی سے پاک ہو گئے، آج تم ہر طرح کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں جو تم سے کبھی نہیں لی جائے گی، فادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ، آمینین خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور اس سے اوپر والی آیت کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، گزر چکی سورہ زمر میں۔ کفار جو انکار کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کو بھی ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے اور اس قیامت کے دن سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، لیکن وہ کہیں گے اب تم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس جہنم میں رہو، اب اصلاح کی۔ اس وقت جب آئے تھے تم نے بات نہیں مانی، اس وقت تمہارے کان پہ مثلا جو تک نہیں رینگی، تو اب یہ جہنم ہے تمہارے لیے۔ وہ ان قریب بہت جلد انہیں رہنمائی کرے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے، جس جنت کا اللہ نے قرآن میں بتایا یہ ہے جنت، یہ ہے جنت، یہ جنت، اس میں ان کو داخل کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ جن کاموں کا خدا کہہ رہا ہے، میں اپنے دین کو سربلند دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی کتاب پر عمل دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی کتاب میں مثلا غور و فکر کرتے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کریں، اور معاشرے کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو جب تم اللہ کی مدد نہیں کرتے تو خدا بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ پھر یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگو، سارے 10,000 بندہ جمع ہو کے، 20 کروڑ بندہ ہو کے جمع ہو کے مسلمان دعا مانگے، یا اللہ توڑ ٹانگے اسرائیل کی، یا اللہ آنکھیں نکال دے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یا اللہ فلان ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو میں نے کہا وہ کرو۔ ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کرنا، بد دعائیں مانگنی۔
اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا تھا۔ انہیں قرآن ہی نہیں اچھا لگتا، پسند ہی نہیں ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کو سے ناپسندیدگی ہوتی ہے ان کو۔ یا قرآن نے بیان کیا، پہلے گزر چکا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو نزدیک ہوتا ہے کہ جو آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اس پر حملہ کر دیں، جھپٹ پڑے اس پر، مار ڈالیں اس کو، اتنا قرآن مجید سے الرجی ہوتی ہے ان کو۔ ایک کفار کی صفت قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے کیونکہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ پچھلوں کا جو ہوا ہے نافرمانی کی وجہ سے، کفار کا تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ مومنوں کا مولا تو اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، یعنی کارساز، سرپرست۔ مومنوں کا اصل مولا، اصل صاحب ولایت کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور کافروں کا پھر جب خدا اپنا کام کرنے لگتا ہے تو پھر کافروں کا کوئی کارساز نہیں بنتا، جو انہوں نے گھڑے ہوتے ہیں اپنے پاس سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12 خوب توجہ سے سنیے گا۔ دو مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں، ان کی ڈفرنس خداوند عالم نے کن الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں کی زندگیاں کیسی ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ ایک گروپ۔ دوسرا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، جو ایمان نہیں لائے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ مزے لیتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کیا ہے؟ موج مستی، یتمتعون، تمتع یعنی فائدہ لو، مزہ لو۔ ان کی زندگی خلاصہ کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ یہ کفار کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی صرف مزے لینا اور کھانا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور نے کیا کھانا؟ کھانا ہے، واش روم جانا ہے، سونا ہے، اور مثلا جنسی لذت کے پیچھے جانا ہے، فلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کہا کہ جو یہ کرتے ہیں یہ بھی یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جن کو انسان بنایا ہم نے، انہوں نے جانوروں جیسی زندگی گزاری، بس مزے لینے کے لیے آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، موج کر لو۔ یہ جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ زندگی ریہرسل نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے، لہذا ایک ہی دفعہ جو موج کرنی کر لو۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے زندگی گزارنے کا۔ پھر خدا فرماتا ہے اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو آپ کی اس بستی سے، یعنی آپ کی یعنی اس مکہ سے، آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورہ محمد۔ یعنی اے رسول، جس بستی نے آپ کو نکال دیا، یعنی جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے، ان سے پہلے کتنی زیادہ بستیاں تھیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ بنا۔ جب ہم نے پکڑا تو کوئی بھی ان کا مدد کرنے والا نہ تھا۔ کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا؟ یعنی ایک وہ جو خدا کی طرف سے بات آئی ہے اس پہ چل رہا ہے، اور دوسرے کو اپنی گندگی اچھی بنا کے لگ رہی ہے، خرابیاں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، لیکن سمجھتا ہے مجھ سے سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں، اور میرے سے اچھی زندگی کوئی نہیں، اور میرے سے آئیڈیل کون زندگی گزار رہا ہوگا؟ اتنے وسائل زندگی میرے پاس ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ یہ کن کا برا عمل خوشنما بن جاتا ہے ان کے لیے؟ برائیاں جن کو اپنی اچھی لگتی ہیں، اپنی برائیوں کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے تذکرے کر کے فخر کرتے ہیں۔ میں وہاں پہ گیا تھا، میں نے وہاں پر وہ موج کی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اور کوئی اللہ کی نافرمانی بتاتا ہے. کہا کہ یہ کون ہے جن کے برے عمل ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو نفس پرستی میں، خواہش پرستی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر خداوند عالم جنت کا تذکرہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار اور بد ذائقہ نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی؟ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ. یہ رسول اللہ کی محفل میں آتے تھے. کس لیے آتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ ہم سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. آتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے پکڑیں، اس کا مذاق اڑائیں بعد میں، یا دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے رسول اللہ کی محفل میں آتے تھے. جو نیت لے کر انسان آتا ہے اللہ اس کو وہی دے کے واپس بھیجتا ہے. قرآن نے فرمایا اے رسول کفر لے کر تیری محفل میں آئے اور کفر کے ساتھ ہی تیری محفل سے نکلے، چونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینے کی کوئی آرزو، کوئی طلب اپنے دل میں رکھتا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی جو مومن ہو گئے، جن کو اللہ نے علم عطا کر دیا، ان سے کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، کیسی باتیں کرتا ہے، سمجھ نہیں لگتی. تمہیں سمجھ آئی؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ مذاق اڑاتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو. اور یہ عام طور پہ منافق موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں. موٹے تازے مراد یعنی جسمانی موٹے تازے نہیں، مال و دولت اور معاشرے میں حیثیت کے اعتبار سے. تو اب خود چونکہ گندا ہے، اب دیکھتا ہے کہ اتنے لوگوں نے سنا ہے، باہر آ کے اپنی پارٹی سے کہے گا. سمجھ آئی حقارت سے؟ سمجھ آئی اس کی بات؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اور یہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے میں جو اتنا سمارٹ اور کلیور اور انٹیلیجنٹ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ باتیں ایسی فضول باتیں. تو کہتے ہیں ابھی اس نے ابھی کیا کہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ مہر لگا دی پھر وضاحت بھی کی، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ نفس پرست ہیں، کہتے ہیں رسول نے کیا کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے، اور جنہوں نے ہدایت قبول کر لی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یعنی جو ہدایت کا طالب ہے جتنا اس کے پاس پہنچتا ہے اسے قبول کرتا ہے، خدا اس کے لیے اور آسانیاں کر دیتا ہے اس راستے پر، جو ہم کہتے ہیں اپنے لفظوں میں توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے ہم نے خیر کرنی ہے، نہ کہ ہمارا ارادہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، میں دوسروں سے کہہ رہے ہیں ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے دعا مانگ، وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ، عام طور پر کہ پیسے زیادہ ہو جائے. ورنہ توفیقات خیر اللہ کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں اور توفیق دے. تو پھر میں سوچوں تو صحیح کہ میں نے اللہ کے راستے پر کیسے چلنا ہے. میں کوئی اللہ کا کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر میں دوسروں سے کہوں دعا کرو کہ شیطان مجھے نہ روکے اور اللہ مجھے توفیقات میں اضافہ کرے. اگر کسی کا ارادہ ہی نہ ہو، کوئی کام اس نے سوچا ہی نہ ہو، پھر وہ کیا توفیقات میں اضافہ مانگ رہا ہے؟ وہ یہ مانگ رہا ہے کہ مثلا میری دنیا اور زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. اور جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا. یعنی تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچنا. اللہ ان کی وہ صلاحیت اور بڑھا دیتا ہے جس سے وہ پھر خدا کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں؟ یعنی اتنا آپ کے سمجھانے کے باوجود یہ اپنی ہٹ درمیوں پر، منافقتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. اب اور تو کچھ نہیں رہ گیا، بس یہ لوگ کس کے منتظر ہیں؟ قیامت آ جائے، وہی پھر ان کو آگے سیدھا کرے گی. کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ پکڑے؟ پس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہٰذا جب قیامت آ چکے گی تو
تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں فائدہ دے گی؟ کہاں فائدہ دے گی؟ یعنی نہیں فائدہ دے گی۔ علامتیں آ چکی ہیں۔ اس زمانے تک خود رسول اللہ کا آنا گزشتہ قوموں کو بتایا گیا تھا، یعنی قیامت سے پہلے آخری رسول نے آنا، آخری کتاب نے آنا۔ اسی طرح روایات کے مطابق جو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، قرآن نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر پشت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو مسلسل جادو ہے، جادو سے اس نے ایسا کر دیا۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہٰذا جب قیامت آئے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی؟ پس اے رسول جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے آنے اور تمہارے جانے والے، یعنی جو تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہاں تم نے پلٹ کر جانا ہے، اللہ کو ان جگہوں کا پتہ ہے، اللہ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سورۃ محمد آیت نمبر 20 سے ترجمہ۔ ایمان والوں اور منافقوں کا ایک فرق دیکھیے۔ مدینہ میں جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ظلم و ستم شدت سے برداشت کیے تھے، رسول اللہ پر ظلم ہوتے دیکھے تھے، اور ایمان حقیقی تھا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں شدید خواہش تھی کہ اللہ جہاد کا حکم نازل کرے۔ یعنی پہلے ہم کم تھے، اب نسبتاً زیادہ اس وقت بھی نہیں ہوئے تھے، کافر پھر بھی زیادہ تھے، لیکن وہ تھوڑی تعداد دیکھ کر ان سے رکا نہیں جا رہا تھا کہ اب ہم کافروں سے بدلہ لیں جو انہوں نے کیے، اور دین اسلام کے خلاف وہ ظاہر بات ہے وہ تو کر رہی ہیں۔ جیسے آج بھی کفار تو پورا کام کر رہے ہیں، مسلمان سوئے ہوئے، وہ تو 24 گھنٹے ہمارے بیڈ رومز تک بھی انہوں نے اپنا پیغام بڑی اچھی طرح پہنچا دیا ہے۔ ہم نے اتنا جو عالیشان اپنے بچوں کو بچیوں کو گھر بنا کے دیے اور اکیلے ہوتے ہیں، وہاں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو پہنچا دیے، کفار نے کر دیے۔ اور اس جو ذہن میں غلاظت بھری جاتی ہے، اس کے سدباب کے لیے ہم نے اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے کیا اہتمام کیا؟ کفار تو کرتے ہیں، مومن جو تھے یہ انتظار میں تھے کہ اللہ کوئی ایسی صورت نازل کرے جس میں جہاد کا حکم ہو، اور تاکہ ہم پھر لڑیں کفار سے۔ ان کا ایمان ان کے اس جذبے کو گویا کہ بھڑکا رہا تھا، دین کو سربلند دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیے، لولا نزلت سورہ، کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ نازل کرے اور پھر ہم کافروں سے حساب کتاب چکتا کریں۔ یہ ایمان۔ اب آگے منافقوں کا، اور جب کوئی محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے، جہاد کا، جیسے کہ خود سورہ محمد میں جب سامنا ہونا ہے کافروں سے تو پھر تم نے گردنیں اتارنی اور یہ کرنا وہ کرنا۔ جب کوئی محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا، قتال کا ذکر آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح مرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ اور اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی ہے کہ جس سے تمہیں موت پڑ گئی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ فریش بیٹھا ہو اور آپ کوئی بات کریں اور وہ زمین سے لگ جائے، اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، اس کو آپ سے صحیح طرح آنکھ بھی نہ ملا، تو آپ کہیں گے میں نے کیا بات کی تمہیں اتنی موت پڑ گئی۔ یہ موت پڑنا جہاد کے نام پر منافق کو موت پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام پر وہ منافق کو موت پڑتی، یعنی گویا کہ علامت ہے منافق کی۔ وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا بنا کے کسٹرڈ دین اسلام کا مجھے دو جو کھا کے مجھے مزہ آئے، جو مجھے مزہ نہیں آتا وہ میں نہیں کھا سکتا۔
یہ گویا کہ اللہ ایمان کی اور نفاق کی ایک علامت بیان کر رہا ہے۔ الفاظ قرآن کے جو ہے وہ ترجمے میں اس طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد والی سورہ نازل ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں مرض ہے اے رسول، وہ تجھے ان نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر جس پر موت چھائی پڑی ہو۔ وہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو گویا کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا اور بس صرف خوف کے مارے اور موت کو قریب دیکھ کر اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس طرح یہ آپ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جہاد کا حکم آ گیا۔ یعنی اس سے پہلے بڑے آرام سے اسلام میٹھا میٹھا کھا رہے تھے، اب ان کو لگتا ہے باہر بھی نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ان پر موت طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے موت ہی بہتر ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ تو مر ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اطاعت اور اچھی بات، یعنی اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت کرو رسول کی، اور قول معروف، اور اچھی بات۔ ایسے نہیں جا کے لوگوں کو بھی خراب کرو جا کے کہ یہ اب کیا اب لڑائی کرنی پڑے گی، اب فلان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، نئے نئے احکام آ رہے ہیں، ہمیں تو پہلے بتایا نہیں تھا، اب یہ کر دیا، ہزار بہانے۔ اللہ کہہ رہے اطاعت کرو اور پسندیدہ گفتار، اور جب معاملہ حتمی ہو جائے تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی جب معاملہ حتمی ہو جائے، یعنی اب لڑنا پڑ گیا، تو پھر سچے رہتے، نہ کہ ادھر ادھر بھاگنے کے اور بہانوں کے چکروں میں پڑ جاتے۔ تو جو جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں خدا کے راستے میں نہیں نکالا جبکہ تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا، اور تم خود خدا کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، جہاد تم پہ لکھ دیا گیا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر وہی کافر مسلط ہو، وہ تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں، وہ تو کریں گے تمہارے خلاف اقدام، اور جب وہ مسلط ہوں گے تو جو تمہارے ایمان کی حالت ہے، تم تو دین چھوڑ کر پھر ویسے کے ویسے ہو جاؤ گے۔ جو دین تمہیں حرکت میں نہیں لا سکتا وہ دین تمہارا ہے ہی، گویا کہ وہ ہلکا سا پودا لگا ہوا ہے جس کو آرام سے کوئی اکھاڑ دے گا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم واپس پلٹ کر وہی خرابیاں کرو گے، وہی قتل و غارت اور وہی تعصب قبیلوں کے اور ایک دوسرے کو مارنا، انہی حرکتوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے۔ اس طرف اشارہ کر رہا ہے آیت نمبر 22 میں قرآن کریم۔ پھر کیا نزدیک ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یعنی اگر تم یہ کام نہ کرو، یا اس چونکہ لفظ ہے تولیتم، تولیتم کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی تم ولی بن جاؤ، یعنی تمہیں حکومت دے دی جائے۔ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے اور کیا تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو مارو گے؟ جبکہ دوسرا میں نے عرض کی کہ کیا معنی ہے کہ کیا یہ نزدیک ہے کہ تم دوبارہ دین سے پھر جاؤ اور جو پہلے حرکتیں کرتے تھے، زمین میں فساد اور اپنے رشتہ داروں کو بھی حتیٰ مار ڈالتے تھے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر، وہی جو ذاتیات پہ لڑتے تھے، وہی کام دوبارہ شروع کر دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہ اب دیکھیں پھر کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے کی، یعنی یہ اتنے دنیا پرست ہیں کہ جہاد سے ان کو موت پڑ رہی ہے تو ان کو پھر کوئی ٹھیک بات تو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو یہی نظر آئے گا کہ جہاد پہ نہیں جانا، یہ بات نہیں مانی، تو پھر یہ اندھے ہو گئے اور خدا نے ان پہ لعنت کر دی۔ اب ان منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ جو منافق ہیں، اس آیت کا مطلب یہ، اگر یہ بھی قرآن میں ایک دفعہ غور کر لیتے تو یہ اس سے نکال کے لے آتے۔ قرآن تو اس قدر اسٹرانگ ہدایت کرنے والا اور اثر کرنے والا ہے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے، یعنی پشت کر لی، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور
ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. یہ ڈھیل دینا ترجمہ یہاں پہ الفاظ مناسب نہیں ہے، یعنی شیطان نے انہیں کام کو لمبا کر کے، تو تم نے دنیا میں بہت دیر تک رہنا ہے، طولانی کر کے بتایا ہے کہ تم رہو، ابھی تو بہت پتہ نہیں کب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا. بہت ان کو یہ دکھاتا ہے شیطان کہ تم نے دنیا میں بہت دور تک، بہت دیر تک تم نے رہنا ہے. اور شیطان نے انہیں یہ ساری گندی باتیں، بری باتیں اچھی کر کے دکھا دی. یہ اس لیے ہوا. اب یہ ہوا کیوں انہوں نے اسلام آنے کے بعد، رسول اللہ کی باتیں سننے کے بعد دوبارہ یہ پیٹ پھیر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ، اور یہ بڑے غور سے سنیے گا، آج بھی یہ ہو رہا ہے. بعض مسلمان ممالک کے حکمران بالکل یہی کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر یہ کہا کہ کچھ باتوں میں ہم عنقریب تمہاری اطاعت کریں. ٹھیک ہے، سیکرٹ ملاقاتیں مسلمان حکمرانوں کی کفار ائمۃ الکفر، دشمنان اسلام، جن کی دشمنی اسلام کے ساتھ واضح ہے، مخالفت واضح ہے، بعض مسلمان حکمرانوں کی ان سے خفیہ ملاقاتیں اور ان سے یہ کہنا کہ قوم کو ہم الو بنا لیں لیکن ہم آپ کی باتیں مانیں گے، ہم آپ کی ڈیمانڈز پوری کریں گے. ان لوگوں سے جن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب ناپسند ہے، وہ اس کتاب کو کچھ سمجھتے نہیں، کہتے یہ کیا قرآن. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے کہا بعض معاملات میں ہم بہت جلد تمہاری پیروی کریں گے. اور یہ لفظ یہاں پہ قرآن میں جو آیا سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض باتوں میں. اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی جب یہ چھپ چھپ کر کافروں کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں مانیں گے، تو اللہ کو ان کے اس سیکرٹ میٹنگز کا اور ان سیکرٹ باتوں کا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم. ایسا کرنے والوں کا، یعنی چھپ کر کافروں کو یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دبا دو فلسطینیوں کو، ہم چپ ہیں، رگڑا لگاؤ ان کا اچھی طرح سے، مسل کے رکھ دو ہم ساتھ ہیں، فلان جگہ جو آپ نے کرنا کر لو، ہم نہیں بولیں گے. یہ چھپ کے کہہ دیتے. قرآن تو نہیں بدلے گا نا. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پس اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مار رہے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک انسان کو تصور کریں جس کے آگے بھی اور پیچھے بھی دو مثلا سپاہی ہوں طاقتور، آگے سے بھی وہ اس کو تھپڑوں سے اور لاتوں سے مار رہا ہو اور پیچھے سے بھی پیچھے والا اس کو تھپڑ اور مکے مار رہا ہو، تو کدھر منہ کرے گا، دفاع کرے گا. کہا یہ لوگ جو کفار سے چھپ چھپ کے بیچ میں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہاری باتیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا تھا، مکہ کے، مدینہ کے منافقین ان کانٹیکٹ تھے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ. بعض یہودی جو مخالف تھے اسلام کے، اور بعض مکے کے اور مدینہ کے اندر رہنے والے منافق جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا. یہ پوری طرح کانٹیکٹ میں تھے مشرکین مکہ کے، سارے ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو، تاکہ کل وہ جیت جائیں تو ہم بچ جائیں، کہتے تھے ہم تمہاری بات مانیں گے، جہاں ضرورت ہوگی، ضروری ہوگا، ہم تمہاری بات مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی انہیں مار رہے ہوں گے، ضربے لگا رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی ان کو اللہ کو راضی کرنا ان کو ناپسند ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دی. انہوں نے جو کچھ کیے بھی تھے، خدا نے اس حرکت سے ان کے وہ اعمال ضائع کر دی. آپ دیکھیے اس سورہ میں حبط اعمال ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے، ابھی آگے بھی آئے گا، بار بار کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کے جنگ کا مسئلہ، کفار حملے کے لیے آ رہے ہیں.
اب یہاں پر جو خیانت کرتا ہے وہ چھوٹا مجرم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی خیانت کی وجہ سے کافر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا سلوک کریں گے اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ عراق میں امریکی فوجیں گھسی، آپ نے دیکھی، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ تو پتہ نہیں بہت ہی کم ہے، اور جو امریکہ کے صدر نے اپنے آرڈر سے اس کا نشر کرنا روک دیا تھا ان پکچرز کا اور فوٹوز کا، وہ پتہ نہیں کتنی بدترین ہے، اور کہا تھا کہ یہ مسلط میں نہیں ہے کہ یہ دکھائی جائے۔ اور ویسے اگر کوئی گندے سے گندہ بے حیائی کا سکینڈل ہو ساری دنیا میں اس کو چھالا جاتا تاکہ گندگی پھیلے، اور جو ان کی فوج نے گندگی کی عراق میں اور ظلم کیا تو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری فوج کی مسلط میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے فارمولے بناتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو کفار کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک ایسا رابطہ کہ جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہے، یہاں پر حبط اعمال ہے، یعنی جو تم نے کیے بھی ہیں خدا وہ بھی ضائع کر دے گا۔ تم سمجھو کہ میں تو تسبیحاں توڑ کے میں نے تو بال سفید کر لی ہیں اور میں نے کوئی مسجد نہیں جس میں میرے سجدے کی جگہ نہ ہو، میں دنیا کے میں تو ہر کونے ہر ملک میں جا کے سجدہ کیا ہے، لیکن ادھر سے کفار کی بات مان کر اور مسلمانوں سے اپنی قوم سے مسلمان قوم سے خیانت کر رہا ہو، حبط اعمال ہے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ کسی کافر سے کوآپریٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف کام میں، کفار سے کوآپریٹ کرنا، انہیں انفارمیشن انٹیلیجنس فراہم کرنا ایسی جس سے مسلمانوں کا اسلام کا نقصان ہو، مسلمانوں پر ظلم کرنے میں ان کو ہیلپ ملے، حبط اعمال ہے ان کے لیے۔ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی جو منافق چھپ چھپ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو برملا نہیں کرے گا؟ ان جو دلوں میں کینہ چھپایا ہوا ہے مسلمانوں کا اور رسول کا اور اسلام کا، وہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ ان قریب کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے منافقوں کو پھر چھوڑا بھی نہیں ہے، ظاہر کیا۔ اور اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی ہم آپ کو ان کو دکھا دیتے اور پھر آپ انہیں شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ ضرور انداز کلام سے ان کو پہچان لیں گے۔ یعنی منافق، اور وہ انداز کلام کیا ہے کہ جب بات کرنے پہ آئے، جیسے مولا نے کوفیوں سے کہا کہ جب تم باتیں کرتے ہو تو پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، یوں کر دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور میں تو فلانے باپ کا بیٹا ہوں اور میں دادا، بزدلی ہم میں گزری نہیں ہے، اور جب تم عمل کرتے ہو تو دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے۔ یعنی عمل تمہارا اتنا کمزور ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کے دشمن کا دل، خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ماروں، چونکہ طاقتور دشمن اگر ہو تو پھر تو مثلا میرا دشمن اگر طاقتور ہو تو میں بھی اپنے کنٹرول میں رہوں گا، اگر میں جاؤں گا تو وہ بھی آگے سے، لیکن اگر میں دیکھوں اگلا بالکل ہی میدان عمل کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے چھکے چوکے اور میزائل چلاتا ہے، تو پھر میں کہوں گا ان کو لگاؤ دو تھپڑ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ کہ اب اگر تم نے ڈرون چلایا تو پھر ہم یوں کر دیں گے، وہ پھر ڈرون چلا دیتے، اب اگر تم نے چلا دیا ہماری برداشت ختم ہوگی، وہ پھر چلا دیتے، اب اگر چلا دیا تو یہ اب پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگی، اب نہ کرنا، اب نہ کرنا، اب نہ کرنا، اور جو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بزدل ہے تو نہیں کرتے۔ ہاں، جس قوم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ان کے ملک میں نہیں چلاتے ڈرون، ادھر بھی چلائیں، ہمارے ملک میں چلاتے ہیں، اس لیے کہ چھپ چھپ کے اندر سے ان سے کہہ دیا گیا تو نہیں، ہم اپنی طرح قوم کو تھوڑا، ہم نے ان کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم بیان دیتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ نے عزت اور اقتدار دیا تھا اسلام کی وجہ سے، وہ آج اس کی کیا حالت کر دی۔ کافروں سے جا کر بھیک مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم
آپ کو ان کو دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے منافق کیسے بولتا ہے، بات کرے گا تو کیا عمل کا میدان آئے گا تو کہے گا میری شوگر آئی ہوگی، میں تو جا ہی نہیں سکتا، میرا کولیسٹرول ہی ہو گیا، میرا فلان ہی ہو گیا، میں تو گرمی برداشت نہیں کرتا، میں تو سردی برداشت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ ابھی چند دن پہلے وہ ایک مومن امداد خلیلی صاحب، ان کی وفات ہوئی ہے، تو نومبر کے مہینے میں سندھ، یہ بعض دوست یہاں پر ہی موجود ہیں، سندھ میں مکاتب کا چھوٹے بچوں کی جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے، ان کی دور افتادہ علاقوں میں ان کی تربیت کے لیے مکاتب بنائے ہوئے تعلیم کے لیے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، بنیادی دینی معلومات بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کا لیور بالکل ختم ہو گیا تھا، امداد خلیلی صاحب، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا لیور جواب دے گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ بندہ سندھ کے سفر میں ہمارے ساتھ تھا، اور ان کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی لیکن اف تک نہیں کرتے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ خدا نے جو پہلے زندگی گزری وہ بھی دین کی خدمت میں، کہ خدا کیا کرتا ہے، جو خادم ہے خدا کا، جو میدان میں نکلنے والا ہے، اس کا جگر ختم ہو گیا، پھر بھی خدا نے طاقت دی ہوئی ہے، ارادہ اس کا لے کے اس کو سفر پر جا رہا۔ مجھے پتہ چلے آپ کے لیور میں تھوڑا پرابلم ہے، میں پہلے ہی لمبا ہو جاؤں گا، مر گیا میں، اور دوستوں سے کہوں گا مجھے چیک کرا دو، میں تو مر رہا ہوں، تو فلان ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی کام مجھے کہا جائے میں ساتھ لیور کا مسئلہ ضرور چھیڑوں گا اپنا، کہ میرا لیور جو ہے وہ بڑا یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا فلان، اور اس بندے کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا لیور جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اس کے باوجود، اور پھر بالآخر جب اس دنیا سے گئے، اس سے پہلے بھی کیا کر رہے تھے، دین خدا کی خدمت میں مشغول تھے۔ اور یہ کسی انسان کی عاقبت وہ پیغام دیتی ہے کہ کس انداز میں، کس حالت میں، بعض کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا آخری عمر میں، جیسی دنیا گزری ہوتی ہے زندگی ویسے ہی آخر میں اللہ موت بھی ویسے دیتا ہے اسی حالت۔ خداوند عالم ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے سب سے، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں، اور تمہارے حالات کو جانچ لیں کہ تم جو باتیں کرتے ہو کرتے کیا ہو۔ باتوں میں تو تم بہت مومن ہو، تمہارا عمل کیسا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے مرد میدان کون ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یہ منافق ہے، جو دوسرے لوگ بھی جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی روکتے، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ کے ساتھ مخالفت کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، جنہوں نے ایسا کیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال کو حبط کر دے گا۔ پھر دیکھیں حبط اعمال کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے، یہاں پہ تم خیانت کرتے ہو، کفار سے رابطے قائم رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تمہارے اعمال کو ضائع کر سکتے۔ کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نماز بھی سیکھ لی ہے، میں حج بھی کرتا ہوں فلان، اب یہ والی باتیں میں اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، یہ بے ایمانی کی مرض کی علامت ہے، یعنی دین تم اللہ کا نہیں مان رہے ہو، دین اپنی چوائس کا مان رہے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یقیناً جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں کفر کون سا کفر ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں قرآن کا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اوپر کیا تھا؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، درمیان میں کہا اے ایمان والو، اللہ کی ایمان والوں سے خطاب کر خبردار کیا کہ تم نہ ہونا ان منافقوں کی طرح جن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، جو روکتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے،
تم ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، جس طرح ان کے کر دیے۔ اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو یہ کرے گا وہ کفر ہے، انکار ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور پھر مر گئے جبکہ وہ کافر تھے، اسی حالت میں ان کو موت آئی۔ میں کہہ رہا تھا امداد خلیلی صاحب کو، کس حالت میں موت آئی ہے کہ اپنی آخری بیماری کے وقت میں بھی یہی ہے کہ اگر جتنا بھی رہا دین خدا کی خدمت کروں گا۔ اور مجھے ان کے بارے میں جو بتایا گیا، انہوں نے سینکڑوں افراد کو مکتب اہل بیت میں داخل کیا سندھ میں، اور ان کی پچھلی زندگی میں پتہ نہیں کتنے نوجوان کہ جن کو انہوں نے دین سے آشنا کیا، ان کی تربیت کے لیے انہوں نے زحمت کی تھی، اور اللہ نے موت بھی اسی راستے پر دی۔ تو یہاں پر یعنی ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک سوچے، مثلا میں سوچوں کہ میں، اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا واقعی دل سے کر رہا ہوں خدا کے لیے۔ جو خدا کے لیے ہے وہ خدا ضائع نہیں کرتا، جو لوگوں کے لیے ہے وہ کہتا ہے تم دھوکہ دے رہے ہو، ان کو تو دے سکتے ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حتماً آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ صرف میرے لیے بھی، سب سے پہلے میرے اپنے لیے، آپ سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم خدا کی خاطر کوئی ایسا کام کریں، سوچیں کہ یا اللہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ تو مجھ سے راضی ہو، پھر سوچیں کہ کیا ایسے کام مجھے کرنے چاہیے خدا کے لیے کہ اسی طرح خدا مجھے آخرت میں یعنی آخر میری وقت موت بھی میری حالت وہی ہو کہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اب اگر آپ غور فرمائیں، یہ کافروں سے مراد وہ کافر نہیں ہے جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، ان کی تو مغفرت کا بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جو انہوں نے کفر کیا یعنی رسول پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، مدینہ میں رہ کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، یعنی رسول پاک کہہ رہے ہیں آؤ جہاد کے لیے، کہتے ہیں نہیں جانا جہاد کے لیے، اس حالت میں جو مر گئے کہ دوسروں کو بھی خدا کے دین سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آج اپنے آپ کو کئی مسلمان کہنے والے، بعض اسکولوں کے ٹیچرز، بعض یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ایسے نوجوان ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے پروفیسر نے اس کو ایتھیسٹ کر دیا، اس کے ٹیچر نے اس کو بے دین بنا دیا، اور بڑی اس پر سرمایہ گزاری ہو رہی ہے، بڑی اچھی دنیا وہ پڑھ رہا ہے، بن ایتھیسٹ کیا، اور ماں باپ کو اس کی دنیا کی پرواہ ہے، اس کی جہنم جنت کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ انسان دیکھے کہ کس حالت میں مرتا ہے۔ پھر اللہ مسلمانوں سے فرماتا ہے، کیونکہ جہاد کی یہ آیات ہے، جنگ کا زمانہ ہے، تم ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی صلح کی دعوت دینا، یعنی وہ لڑنے پر آئے تم آگے ہاتھ باندھ کے پڑے ہو پلیز آپ صلح کر لیں، ایسا مت کرنا۔ اگر وہ لڑنے آیا اس کو سبق سکھاؤ، لڑو، خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جب تک ان کا وہ غرور توڑ نہ لو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تم ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی صلح کی دعوت دینا، کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر وہ لڑنے آئے ہیں تو صلح کے لیے ان کی منتیں ترلے نہیں کرنی، گزارشات نہیں کرنی۔ اور پھر کیا چیز انسان کو صلح کرنے کا کہتی ہے دشمن کے خلاف؟ وہی دنیا، کہ میں ماری نہ جاؤں، میں زخمی نہ ہو جاؤں، مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 36 میں یقیناً یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب، بےہودہ کھیل ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ یعنی تم جنگ کرو گے، تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، اللہ نہیں کہے گا جو مال آیا واپس کر دو مجھے۔ اللہ کو پتہ کتنا مال سے پیار کرتے ہیں لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم سے تمہارے، یا مراد یہ کہ تم سے سارے مال نہیں کہے گا جو ملے واپس کرو، ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ خدا کے راستے میں بھی خرچ کرو، تو تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تم سے مال کا مطالبہ کریں اور تم اصرار کریں، یعنی رسول اللہ اگر تم سے مانگیں اور بار بار کہیں کہ دو، تو تم بخل کرنے لگو گے۔ اور منافق کہتے بھی تھے جب سے آیا یہ چندہ ہی مانگتا رہتا،
جب کبھی کہتا ہے جنگ ہے 2، کبھی کہتا ہے یہ ہے 2، کبھی کہتا ہے یہ ہے 2. ہم تو تھک گئے، ہم مشکل سے کماتے ہیں پیسے، یہ کہتا ہے 2. یہ نفاق کی نشانی منافقوں کی ایک ہی ہوتی تھی. تو اگر یہ تم سے سوال کرے اور اصرار کرے تم سے تو تم بخل کرنے لگو گے اور تمہارے کینے باہر نکل آئیں گے. یعنی یہ جو اللہ کے راستے میں، دیکھیے بہت عجیب ہے، خدا کے راستے میں نہ دینا یہ نکل آیا تمہارے اندر سے جو تم مومن بنے بیٹھے تھے. جب خدا کے راستے میں خرچ کا وقت آیا تو تم نے تعویلیں مویلیں کر کے ادھر سے اسکیپ کر گئے. تو یہ اللہ نے تجھے دکھا دیا کہ تیرے اندر ایمان نہیں گھسا. ورنہ اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرو. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وہ آیت نہیں تم نے سنی؟ ویسے جب کچھ نہ دینا پڑے تو تم فرنٹ لائن پر ہو، جب کچھ دینے کا وقت آئے تو تم پچھلی صف میں بھی نظر نہیں آتے. بس یہ جو اللہ کا رسول تم سے خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اندر کے کینے نکالنے کے لیے، تاکہ منافقوں کا پتہ چل جائے جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے. آخری آیت نمبر 38 ہے، آگاہ ہو جاؤ تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی. تم ہی ہو. اللہ کا رسول اور کن کو جا کے دعوت دے گا؟ تم کہتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں. تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. تو تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو. یہ بعض منافقوں نے کہا تھا، یہودیوں نے، کہ اللہ فقیر ہے ہم بے نیاز ہیں. کیوں تنزن کہا تھا کہ یہ ہر وقت اللہ کا رسول آیا ہے یہ مانگتا رہتا ہے. اس کا مطلب تو کہتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اگر اللہ بے نیاز ہے تو اس کو بھی دے دے. یہ ہر وقت ہم سے مانگتا رہتا ہے. ہم بے نیاز ہیں، یعنی ہم دینے والے ہیں اور اللہ مانگنے والا ہے، اللہ لینے والا ہے. بعض کا ایمان ایسا ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، اپنے ساتھ بخل کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے اور تم ہو جو فقیر ہو، تم ہو جو محتاج ہو. اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی تم نے خدا کے راستے میں خرچ نہ کیا، تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا، تمہارے بدلے اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تم جیسے نہیں ہوں گے یعنی خدا اس قوم کو عزت اور اقتدار بخشے گا جنہیں خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت. دیکھیے مغرب بھی اپنے نظریات کے پرچار کے لیے، اپنے سسٹمز کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا بیٹھ کے چرچ میں صرف دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو توفیق عطا فرما کے ساری دنیا میں لاگو ہو جائے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہم امریکہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو تجھے حضرت عیسیٰ کا واسطہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھی اس کو پہنچا دے. نہیں، وہ پہنچاتے ہیں، جا کر وہ پہنچاتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ تھنک ٹینکس پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اسلحے پہ خرچ کرتے ہیں، وہ پالیسیز بنانے پہ خرچ کرتے ہیں. ہم کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ تو جس کا جہاں خرچ ہے، جس کی جتنی اپروچ ہے، وہ اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی لے رہے. ہاں، جس کی معرفت، روایات میں آیا ہے کہ اجر معرفت کے مطابق ہوتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جو با معرفت انسان، اس کا اجر کئی زیادہ ہے اس سے کہ جو بے معرفت ہے اور کرتا ہے. اسی طرح زیارات ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح عمرہ ہے. اور یہ قرآن مجید معرفت کا خزانہ ہے. معرفت یہی ہوتی ہے کہ حقیقت دین کا انسان کو پتہ چل جائے، اور پھر پتہ چلنے کے بعد 2 راستے ہوتے ہیں. یا کہے کہ پتہ تو چل گیا ہے لیکن کام مجھ سے بڑا ہے، میرے وارے کا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. اور یا کہے کہ نہیں، میں کروں گا، اس راستے پہ چلوں گا جس پر رسول اللہ چلے، جس پر مولا علی چلے، جس پر امام حسن چلے، جس پر امام حسین چلے. تو انہی کا تو ذکر سنتے ہیں نا. جب سنتے ہیں تو پھر راستہ چلنا کیسے؟ راستہ کیوں نہ چلا جائے؟ آپ سب کو خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمائے. آج وقت زیادہ ہو گیا اور آپ نے صبر اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ مثلا یہاں پر بیٹھے رہے. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، ہمارے دلوں کو
اپنی کتاب سے مانوس فرما دے، اپنی کتاب کی باتوں سے ہمارے دلوں کو مانوس فرما دے، ہمارے دلوں میں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی باتوں کی، اہل بیت اطہار نے، رسول اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، پروردگارہ حقیقی محبت جسے، اور تو بہتر جانتا ہے، وہ حقیقی محبت ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اس کے نتیجے میں جیسی زندگی تیرا قرآن پر عمل کرنے والے گزارتے ہیں اور تیرے رسول اور اہل بیت اطہار کی باتوں کو ماننے والے، ان کے اطاعت گزار جیسی زندگیاں ہم سے پہلے گزار کر چلے گئے، ویسی زندگیاں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری بھی، اپنے آپ کی بھی تربیت اور اپنی اولادوں کی بھی اسی آئین، تیرے آئین کے مطابق تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس قرآن مجید کے جس سے ہمارا معاشرہ خالی ہو گیا ہے، اس قرآن مجید کی ترویج کے لیے ہم سب کو عملی طور پہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پیغام کو جس تک پہنچا سکیں، اپنے قریبیوں تک، رشتہ داروں تک، عزیزوں تک، دوستوں تک، پروردگار عالم ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے قرآن و اہل بیت اطہار ہمارے مرحومین کے، بالخصوص جو اس جلسے میں حاضر ہیں، اس محفل میں حاضر ہیں، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔